أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو آفاقی کتاب تورات اور جو شریعت ان کو عطا کی گئی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آتینا ہم نے دیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات، والفرقان اور ایسی چیز عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی اور فرق کرنے والی ہو، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر قائم رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب یعنی تورات اور شریعت، ایسی شریعت جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، والفرقان تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا معنی اس کے ترجمے ہی سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اپنی کتابیں اتاری۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کرام پر مختلف قسم کے صحیفے اتارے گئے، اور آخر میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین آخری پیغمبر پر آخری کتاب قرآن مجید اتاری گئی۔ یہ آسمانی کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ قوموں کی ہدایت ہو، انہیں نجات ملے، وہ اپنے رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہوں، ان کی آخرت سدھر جائے اور وہ ایک انسانیت پر مبنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان پر تورات اتاری، اور تورات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شریعت بنی اسرائیل کو دی گئی جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے والی ہو۔ یہ شریعت اور یہ کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف کتاب عطا کی، تورات عطا کی، تو دوسری طرف والفرقان ایک ایسی شریعت انہیں دی جو شریعت ان کے سامنے کھل کر بیان کرتی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، بھلی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، نفع دینے والی چیز کیا ہے، نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے۔ ساری چیزوں کو کھول کھول کر وہ کتاب ان کے سامنے ان چیزوں کو رکھتی تھی۔ حاضرین، اس آیت سے ہم کو اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کتاب، آسمانی کتاب اتارتے ہیں، اس کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتاب عطا کی، قرآن مجید عطا کی۔ یہ قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے یہ کتاب کہ جس کی صرف تلاوت کرتے رہیں، بخشتے رہیں، بخشاتے رہیں، رسمی طور پر اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی یقیناً اپنے اندر نورانیت لانے والا کام، اجر اور ثواب کا باعث، اللہ کی قربت کا ذریعہ، لیکن
صرف تلاوت پر اکتفا کر کے قرآن مجید کو صرف کتاب تلاوت بنا کر بچپن سے بچپن تک اسی پر اکتفا کرنا اور صرف تلاوت کرتے رہ جانا، اور اس کتاب کے اندر کیا مطلب اور کیا معنی اور ہدایت کے کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام سے منہ موڑے رہنا، بے پرواہی کرنا، بے اعتنائی کرنا، یقیناً قرآن مجید پر ظلم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں بھی، تلاوت بھی کریں، اور تلاوت بھی وہ تلاوت نہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے انداز سے، بلکہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اور اس پڑھنے پر اکتفا مت کرو کہ اس کتاب پر تدبر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید پر تدبر بھی کرو، تفکر بھی کرو، سوچ بچار کرو کہ اس میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، کس چیز کو حلال اس کتاب نے قرار دیا، کس چیز کو حرام اس کتاب نے قرار دیا، کس چیز نے اس کے اندر ہدایت کا سامان پیدا کیا، کون سی چیز ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ضلالت کی طرف لے جانے والی ہے، کون سی چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے، کون سی چیز جہنم کی طرف لے جاتی ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، پہچانو اور پھر اس پر عمل کرو، اپنی زندگی میں لاؤ اس چیز کو، اور پھر اس کو پوری ان لوگوں تک پہنچاؤ جن لوگوں تک یہ کتاب، اس کتاب کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچ پایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،